السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت کہانی لے کے آیا ہوں، طلسمی جھیل کا راز۔ کسی گاؤں میں ایک کسان اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے بیٹے کا نام انور تھا۔ اس کے باپ نے اسے بچپن ہی سے ایک مدرسے میں پڑھنے کے لیے بٹھا دیا تھا۔ وہ ذہین تھا، اس لیے استاد جو بھی سبق دیتے تھے اس کو دوسرے بچوں کی بانسبت جلدی یاد کر لیا کرتا تھا۔ اس کے یہ استاد بہت شفیق تھے اور بچوں کو بہت پیار سے پڑھاتے تھے۔ ان کو دیکھ کر انور نے دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ بھی بڑا ہو کر انہی جیسا ایک استاد بنے گا اور انہی کی طرح پیار، محبت اور نرمی سے بچوں کو تعلیم دیا کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت دل لگا کر پڑھتا تھا تاکہ ایک روز وہ بھی اس قابل ہو جائے کہ دوسروں کو تعلیم دے سکے۔ دوستو، وہ 16 سال کا ہوا تو اس نے مدرسے سے اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ اس کا باپ اسے کھیتوں پر اپنے ساتھ کام کے لیے نہیں لے جاتا تھا۔ اس کی نظروں میں وہ بھی ابھی تک بچہ تھا اور وہ سوچتا تھا کہ یہ انور کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں۔ اس کے باپ کا یہ بھی خیال تھا کہ جب اس کی شادی ہو جائے گی تو وہ خود گھر کی ذمہ داریوں کو سمجھنے لگے گا اور بیوی بچوں کا خرچ اٹھانے کے لیے کوئی نہ کوئی کام شروع کر دے گا۔ 2-3 سال بعد اس کے ماں باپ نے انور کی شادی ایک اچھی اور خوبصورت لڑکی سے کر دی۔ اس کی بیوی کا نام سونا تھا اور وہ بہت سمجھدار بھی تھی۔ شادی کے بعد کچھ دنوں تک تو دونوں میاں بیوی نے رشتہ داروں کی دی ہوئی خوب دعوتیں اڑائیں۔ جب شادی کو چند ہفتے گزر گئے تو سونا نے انور سے کہا، انور، اب کل سے تمہیں بھی کام پر جانا چاہیے۔ یہ اچھا معلوم نہیں دیتا کہ تمہارے ابا اتنی عمر میں کام کریں اور ہم سب مل کر کھائیں۔ شادی سے پہلے کی بات اور تھی، اب لوگ سنیں گے تو باتیں بنائیں گے۔ کہے کہ انور اتنا بڑا ہو گیا ہے مگر کماتا نہیں ہے، بوڑھے باپ کو گھر کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کی بات انور کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے کہا، ٹھیک ہے پیاری سونا، میں کل سے کام کی تلاش میں جاؤں گا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ مجھے پہلے ہی سے کوئی کام کر کے اپنے ابا کا ہاتھ بٹانا چاہیے تھا، مگر میں کام کیا کروں گا؟ کھیتوں پر کام کرنا تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میرا ایک مدرسہ ہو اور میں بچوں کو اچھی اچھی باتوں کی تعلیم دوں۔ تعلیم حاصل کرنے ہی سے ایک انسان اچھا انسان بنتا ہے۔ سونا نے کہا، تم فکر مت کرو، شہر میں میرے ماموں رہتے ہیں، وہ بادشاہ سلامت کے محل میں مالی ہیں، تم ان سے ملنا، ہو سکتا ہے وہ بادشاہ سلامت سے کہہ کر تمہیں کسی مدرسے میں ہی لگوا دیں۔ اگلے روز سونا نے اسے صبح سویرے بستر سے اٹھا کر بٹھا دیا اور خود جلدی سے سب کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ پھر انور کو ساتھ لے جانے کے لیے کھانا بنا کر دیا۔ انور کی ماں اور اس کے باپ کو جب پتہ چلا کہ آج وہ سونا کے ماموں کے پاس کام کے سلسلے میں شہر جائے گا تو وہ دونوں بھی بہت خوش ہوئے۔ سونا کے پاس کچھ رقم موجود تھی جو اسے شادی کے موقع پر ملی تھی، وہ اس نے انور کے حوالے کی تاکہ وہ وقت پڑنے پر وہ اسے خرچ کر سکے اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ شہر کے راستے میں ایک جنگل پڑتا تھا۔ ابھی وہ جنگل سے کچھ فاصلے پر تھا، اس نے ایک جھونپڑی دیکھی جس کے باہر ایک بوڑھی عورت اور اس کا شوہر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بوڑھی عورت کہہ رہی تھی کہ آج ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، بھوک سے برا حال ہے۔ انور یہ سن کر بہت افسردہ ہوا۔ اس نے اپنا کھانا نکال کر ان کے سامنے رکھا اور قریبی کنویں سے صراحی میں ٹھنڈا پانی لا کر انہیں دے دیا۔ دونوں میاں بیوی خوش ہو گئے اور اسے دعائیں دے کر مزے سے کھانے میں مشغول ہو گئے۔ چلتے ہوئے انور نے سونا کی دی ہوئی رقم میں سے آدھے پیسے بوڑھے کو دے دیے۔ بوڑھا وہ رقم دے کر بہت خوش ہوا اور بولا، اس رقم سے میں ایک کلہاڑی خریدوں گا اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچا کروں گا۔ اس طرح جو پیسے ملیں گے وہ میری بیوی اور میرے
گزارے کے لیے کافی ہوں گے۔ اس کی بات سن کر انور مسکراتے ہوئے وہاں سے چل پڑا اور تھوڑی دیر بعد جنگل میں پہنچ گیا۔ جنگل میں پہنچا تو اسے بھوک ستانے لگی۔ کھانا تو وہ اسے اس بوڑھی عورت اور اس کے شوہر کو دے چکا تھا۔ اب اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے سوچا اتنا بڑا جنگل ہے، کسی درخت سے پھل توڑ کر کھا لے گا۔ چنانچہ وہ درخت پر چڑھا تو اسے اوپر ایک شاخ پر چڑیا سے تھوڑا بڑا کئی رنگوں والا ایک پرندہ دکھائی دیا۔ وہ چاروں طرف سے بے خبر ایک پھل پر چونچ مار کر اسے کھا رہا تھا۔ انور کو وہ پرندہ بہت اچھا لگا۔ اس نے سوچا کہ اس خوبصورت پرندے کو میں گھر لے جا کر سونا کو دے دوں گا، وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ بغیر کوئی آواز نکالے اس کے نزدیک آیا اور پھر جھپٹ کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس اچانک آفت سے پرندہ گھبرا گیا اور زور زور سے اپنی سریلی آواز میں چلانے لگا۔ پھر اس نے سہمی ہوئی نظروں سے انور کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم مجھے چھوڑنے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں طلسمی جھیل کا راز بتاؤں گا۔ ممکن ہے وہ تمہارے کسی کام آ جائے۔ اسے انسانوں کی طرح باتیں کرتا دیکھ کر انور حیران رہ گیا۔ وہ سنبھل کر ایک موٹی سی شاخ پر بیٹھے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، تم مجھے طلسمی جھیل کا راز بتاؤ، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ پرندے نے کہا، تم اس جنگل میں کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر پورے 100 قدم گن کر سامنے کی جانب چلو۔ 100 قدم پورے ہو جائیں تو رک جاؤ اور پھر پورے 100 قدم گن کر دوبارہ پیچھے کی جانب آؤ۔ اگر قدموں کی گنتی بالکل ٹھیک ہوئی تو تمہارے سامنے ایک جھیل نمودار ہو جائے گی۔ یہی طلسمی جھیل ہے۔ اگر اس جھیل کا پانی کسی ایسے شخص پر ڈال دیا جائے جو جادو جانتا ہو تو اس عمل سے وہ اپنا سارا جادو ہمیشہ کے لیے بھول جائے گا اور پھر کبھی بھی کسی پر جادو نہیں کر سکے گا۔ اس کے علاوہ اس نے جس پر بھی اپنا جادو کیا ہوگا ان لوگوں پر سے بھی اس کے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے طلسمی جھیل کا راز۔ انور کو یہ بات بہت عجیب سی لگی۔ اس نے پرندے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے کچھ پھل کھا کر اپنی بھوک مٹائی، پھر درخت سے نیچے اترا۔ وہ ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ وہاں سے وہ 100 قدم آگے کی طرف گیا۔ پھر جب 100 قدم پورے ہو گئے تو وہ گن کر 100 قدم پیچھے کی جانب آیا۔ جب یہ گنتی پوری ہو گئی تو اچانک اس کے سامنے ایک ہلکے سے دھماکے کے ساتھ ایک جھیل نمودار ہو گئی جس میں سبزی مائل پانی بھرا ہوا تھا اور اس میں جگہ جگہ کنول کے پھول نظر آ رہے تھے۔ انور نے جلدی سے اپنی جھاگل میں اس جھیل کا پانی بھرا اور جیسے ہی واپسی کے لیے مڑا تو اس کے کانوں میں پھر ہلکے سے دھماکے کی آواز آئی۔ اس نے گھوم کر دیکھا تو وہ طلسمی جھیل نظروں سے غائب ہو گئی تھی اور اب وہاں پر بڑی بڑی جھاڑیاں نظر آ رہی تھی جن میں خرگوش کے چند بچے چھپے ہوئے تھے اور اپنی چھوٹی چھوٹی لال لال آنکھوں سے انور کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد انور دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ شام ہوتے ہوتے وہ شہر پہنچ گیا۔ اسے سونا کے ماموں کا گھر ڈھونڈنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ وہ چونکہ بادشاہ کے محل میں کام کرتا تھا اس لیے بہت سے لوگ اسے جانتے تھے جنہوں نے انور کو اس کے گھر پہنچا دیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس کی خوب خاطر مدارت کی۔ انور جب اس کو بتایا کہ وہ کام کے سلسلے میں شہر آیا ہے تو اس نے انور سے کہا کہ وہ کوشش کرے گا کہ اس کی نوکری محل میں ہی لگ جائے، مگر اس میں کچھ وقت لگے گا کیونکہ بادشاہ سلامت ایک مسئلے کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ انور کے پوچھنے پر اس نے بتایا، 2-3 روز پہلے ایک نہایت بدصورت جادوگر بادشاہ سلامت کے پاس آیا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا وہ شہزادی کی شادی اس کے ساتھ کر دے۔ اس کی بات سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر لے، مگر وہ جادوگر بہت مکار تھا۔ اس سے پہلے کہ سپاہی اسے پکڑتے وہ چھلانگ لگا کر بہت چھت سے لٹکتے فانوس پر چڑھ گیا اور جانے کہاں پر
اور جانے کیا پڑھ کر شہزادی پر پھونکا کہ 17-18 سال کے شہزادی کا قد 2-3 سال کے بچے جتنا ہو گیا۔ جادوگر یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ اگر بادشاہ نے اس کی شادی اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں کی تو شہزادی ہمیشہ اتنے ہی قد کی رہے گی۔ اس نے بادشاہ سلامت کو سوچنے کے لیے 3 روز دیے ہیں۔ کل اس مہلت کا آخری دن ہے۔ کل وہ جادوگر پھر آئے گا، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یہ کہانی سن کر انور سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے سونا کے ماموں سے کوئی بات نہیں کی۔ اگلے روز سونا کا ماموں اس کو لے کر محل گیا اور خود باغیچے میں کام کرنے لگا۔ محل آتے ہوئے انور چھاگل سے اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا جس میں طلسمی جھیل کا پانی تھا۔ محل میں موجود سارے لوگ خاموش تھے اور سہمے سہمے اپنے کام کرتے پھر رہے تھے۔ وہ سب اپنے بادشاہ سے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ انہیں یہ فکر ہو گئی تھی کہ جانے آج وہ جادوگر آ کر کیا گل کھلائے گا۔ بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا، اسے اس ظالم جادوگر کا انتظار تھا۔ بادشاہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے بہت سی دولت دے کر اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ شہزادی پر سے جادو کا اثر ختم کر دے اور اس سے شادی کا خیال بھی چھوڑ دے۔ اچانک محل کھلبلی سی مچ گئی، چاروں طرف شور مچ گیا، جادوگر آ گیا، جادوگر آ گیا۔ یہ آواز سن کر انور بھی دربار کی جانب لپکا۔ پہرے دار تو اپنے ہوش حواس میں ہی نہیں تھے، سب کی نظریں اس اڑتے ہوئے جادوگر پر لگی ہوئی تھی جو اب محل میں داخل ہو کر بھرے دربار میں داخل ہو گیا تھا۔ انور کو دربار کے دروازے پر کسی نے بھی نہیں روکا کیونکہ سب کی نظریں جادو پر لگی ہوئی تھی۔ وہ بڑی آسانی سے دربار میں پہنچ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔